سماعت کریں کہ آج کل بہت زیادہ مغربیت کا اثر ہے، مغربی تہذیب کا اثر ہے، اور اپنے مسلمانوں میں بھی بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ غسل خانہ اور بیت الخلاء جو ہے اٹیچ بناتے ہیں، دونوں ایک جگہ بناتے ہیں، نہیں بیت الخلاء اور کیا غسل خانہ دونوں ایک جگہ بناتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، غسل خانے میں بیت الخلاء کی چھینٹیں وغیرہ آتی رہتی ہیں، چھینٹیں آتی ہیں اور عجیب سا لگتا ہے۔ جو پاکیزہ ذہن کے لوگ ہیں، نفاست پسند ہیں، انہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ غسل خانہ بھی ہے اور بیت الخلاء بھی ہے، اور غسل خانے میں اگر کوئی وضو کر رہا ہے، وضو غسل نہیں کر رہا ہے بلکہ وضو کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو مسئلہ آپ نے سماعت کر لیا کہ غسل کے وقت میں کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کلمہ وغیرہ یا کوئی دعا وغیرہ کوئی بھی ذکر نہیں پڑھنا چاہیے۔ مگر اب بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اٹیچ ہے غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور اس وقت جو ہے غسل خانے میں بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو وضو کی تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ادعیہ معصورہ پڑھی جاتی ہیں، سمجھے؟ جو حدیث سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو کیا جب بیت الخلاء وہیں پر پاس میں موجود ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ دعائیں پڑھی جائیں گی کہ نہیں وضو کے وقت؟ یہ ہے سوال۔ وضو کے وقت میں وہ دعائیں پڑھی جائیں گی کہ نہیں وضو کے وقت میں، سمجھے آپ؟ تو اس کی دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر وہاں تک بدبو آ رہی ہے، بیت الخلاء کی بدبو آ رہی ہے تو دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر بدبو آ رہی ہے تو وہ دعائیں ساقط ہیں، نہیں پڑھی جائیں گی، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ ناپاک محل میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سمجھے آپ؟ پاکیزہ جگہوں میں دعائیں وغیرہ پڑھنی چاہیے، اور اگر بدبو وہاں تک نہیں آ رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بدبو نہیں آ رہی ہے تو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ بلکہ پڑھنا چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ غسل خانہ اور بیت الخلاء دونوں الگ الگ ہوں تو بہتر ہے، تاکہ گھر والوں کے لیے بھی سہولت ہو، سمجھے آپ؟ پاکیزہ ذہن کے جو لوگ ہیں ان کو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ اٹیچ دونوں متصل غسل خانہ اور بیت الخلاء نہ بنائے جائیں بلکہ الگ الگ بنائے جائیں، الگ الگ بنائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔